الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں تخلیق فرمائی، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، وہ اللہ دن پر رات کو لے آتا ہے اس طور پر کہ رات دن کو اچانک آ دبوچتی ہے، اور چاند، سورج اور ستاروں کو اللہ تعالی نے اپنے حکم سے مسخر کیا۔ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو کہ اسی اللہ کے لیے ہے تخلیق کا کرنا اور اسی اللہ کے لائق ہے حکم کا دینا۔ تبارک اللہ رب العالمین، بہت ہی برکت والا ہے وہ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم اپنے رب کو پکارا کرو عاجزی اور تذلل کے ساتھ، اور خفیہ اور چپکے چپکے۔ انہ لا يحب المعتدین، کیونکہ اللہ تعالی حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، اور تم زمین میں اس کی اصلاح کر دیے جانے کے بعد اس میں فساد اور بگاڑ پیدا مت کرو، اور اس اللہ کو پکارا کرو خوف اور امید کے ساتھ۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیک بندوں کے، نیکوکاروں کے ساتھ۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر اپنا تعارف کرایا اور اپنی قدرت کی پہچان کرائی۔ فرمایا یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے۔ ان ربکم اللہ، تمہارا پروردگار، تمہارا رب ایسا اللہ ہے الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ اس کی لگ بھگ مکمل تفسیر گزشتہ جمعہ ہو گئی تھی اس ٹکڑے کی، کہ اللہ نے جو فرمایا 6 دن میں پیدا فرمایا، اسے 2 طریقے سے بول سکتے ہیں۔ 6 دن بہت لمبا ٹائم، اور بہت مختصر 6 دن میں پیدا کر دیا، تو دونوں معنی صحیح ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ان آسمانوں اور زمینوں کی، اس کی اگر کیفیت میں دیکھو، بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں یہ آسمان، زمین اور اس کے اندر کی تمام چیزیں ہم نے صرف 6 دن میں پیدا کیا۔ تو یہ بہت مختصر وقت میں ہمارے اعتبار سے، کہ ہم کوئی بلڈنگ کھڑی کرنا چاہیں، کوئی چیز بنانا چاہیں، کوئی گاڑی بنانا چاہیں، بہت لمبے ٹائم اس کا وقت لگتا ہے، مگر 6 دنوں کے اندر ایسی زمین، ایسا آسمان اور ایسی چیزیں، 7 زمینیں، 7 آسمان اور اس کے اندر کی تمام انتظامات بہت مختصر وقت میں ہمارے اعتبار سے اللہ نے مکمل کیا، اور اللہ کے اعتبار سے بہت لمبا ٹائم، جو اللہ 1 سیکنڈ میں، جو اللہ فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ جب ہم کسی بھی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہم کہتے ہیں ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ تو 1 سیکنڈ میں بنانے کی قدرت رکھنے والے اللہ 6 دن میں بنائے، بہت لمبا ٹائم۔ تو یہ اس مقصد کے لیے تھا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو دنیا کا سسٹم اور نظام ہم نے جو بنایا ہے، یہاں پر تدریج ہے، یہاں پر ہر چیز دھیرے دھیرے آرام آرام سے ہوتی ہے، یہاں جلد بازی نہیں ہے۔ تو تمہیں بھی چاہیے کہ یہاں اس دنیا کے نظام کو سمجھو، یہاں پر ہر چیز تدریج کے ساتھ،
دھیرے 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 ترقی پاتی ہے. جیسے ہم اس عمر تک پہنچے ہیں اور ہمارا جسم اتنا بڑا ہوا ہے، جبکہ ہم پیدا ہوئے تھے تو بہت چھوٹے تھے، ایک ہاتھ میں آ جاتے تھے، اتنے چھوٹے، مگر ہم اتنے بڑے بنے ہیں. تو اس کے اندر ٹائم لگا ہے، ہر چیز کے بننے میں ٹائم ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنا چاہے 1 سیکنڈ میں پیدا کر دیں گے، مگر انسان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ 9 مہینے لگاتے ہیں، ٹائم لگتا ہے. اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، پھر بھی یہ بتانے کے لیے کہ یہ دنیا کا نظام جو چلے گا، یہاں پر اس کے اندر تدریج ہے، تعجیل نہیں ہے. شیطان کا کام ہے دنیا کے اندر جلد بازی کرنا. ہاں، آخرت کا جو معاملہ ہے نا، بہت ایک دم سیکنڈوں کے اندر، جنت میں آدمی کی، جہنم میں بھی ایسی ہی. جو مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، وہاں پر ہر چیز آنن فانن ہو جائے گی. جیسے حدیث میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. جنتی بندہ کسی پرندے کو دیکھے گا اور سوچے گا کہ مجھے اس کا گوشت کھانا چاہیے. اب ہم یہاں بیٹھ کر اگر ارادہ کریں اب مرغی کھانا یا تیتر کھانا یا کوئی بھی چیز جانور پرندہ کھانے کے بارے میں سوچیں تو اس کے لیے لمبا ٹائم لگے گا. پلان بنانا پڑے گا، جانا پڑے گا، خرید کر یا پکڑ کر شکار کے لانا پڑے گا، یا ہم کو وہاں جانا ہوگا، بہت لمبا وقت لگتا ہے. جنت کا معاملہ ایسا کہ بندہ سوچے گا، وہ پرندہ اڑ رہا ہوگا، اس کے سوچتے ہی جس ٹائپ کا کھانا چاہے گا، بھنا ہوا، تلا ہوا، پکا ہوا، اس شکل میں بن کر بندے کے سامنے حاضر. اور لمبا ٹائم نہیں، ادھر ارادہ ہوا اور ادھر حاضر. جہنم میں بھی لوگ جلتے رہے ہوں گے، جسم جل کر راکھ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ پھر 1 سیکنڈ میں ان کے جسم کو پہلے جیسا بنا دے گا. اب یہاں اگر جل جائے تو بننے میں پھر کئی مہینے، سال لگ جاتے ہیں، پھر بھی وہ مکمل پہلے کی طرح نہیں ہو پاتا. لیکن وہاں 1 سیکنڈ کے اندر پھر سے انسان کا وہ جو جسم جلا ہوا تھا پھر پہلے کی طرح ہو جائے گا، پھر جلے گا. تو بار بار یہ عذاب والا عمل دہرایا جاتا رہے گا. ایسا نہیں کہ جلے تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. جب تکلیف ہوتی ہے تو جل کر راکھ ہو جاتا ہے. ہاں، جل کر راکھ ہو جائے گا، آدمی ایک دم سیاہ ہو جائے گا، مگر 1 سیکنڈ کے اندر اس کا جسم پھر پہلے کی طرح ہوگا، پھر جلے گا تو پھر نئے سے تکلیف ہوگی. تو جنت اور جہنم کا جو بھی مسئلہ ہے نا، وہاں پر آنن فانن ہوتا رہے گا. لیکن دنیا کا نظام اللہ نے یہ بتلایا کہ یہاں جلدی مت کرو، نہ اللہ کی مدد کے بارے میں جلدی کرو، نہ اللہ کی پکڑ کے بارے میں جلدی کرو. جیسے ہمیں غصہ آ گیا، دشمن مسلط ہو گیا، بہت ظلم ہو رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اب عذاب آ جائے. اللہ فرماتے ہیں جلدی مت کرو. اتا امر اللہ فلا تستعجلوا. اللہ کا حکم آئے گا، اللہ کا فیصلہ ہو کر ہے، تم جلدی مت کرو. یہاں تاخیر سے ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں اللہ کے یہاں وہ ہے تاخیر کے ساتھ. اللہ کا ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. اللہ کے یہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے. جب وہ وقت آتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے. اس سے پہلے تم جلدی مت کرو. قیامت کے بارے میں بھی مطالبہ جلدی مت کرو. اس کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آئے گا تو پھر وہ ٹلے گا نہیں. تو یہاں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ یہ بتانے کے واسطے 1 سیکنڈ میں بنانے والے اللہ نے 6 دن میں بنایا اسے. یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا. بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استوى علی العرش. اللہ تعالیٰ یہ تمام کائنات 6 دن میں بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا، عرش پر قائم ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی یعنی اللہ عرش پر بیٹھے ہیں. اب وہ کیا حالت ہے بیٹھنے کی، کیا کیفیت ہے، اس کا علم ہمیں نہیں ہے. ہماری طرح بیٹھنے سے اللہ پاک ہے. یہ ہمارا بیٹھنا عیب دار ہے. اللہ کا چہرہ ہے، مگر ہماری طرح کا چہرہ اللہ کا نہیں. کسی بھی مخلوق کے جیسا چہرہ اللہ کا نہیں. اللہ کے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، قرآن میں حدیث میں موجود ہے، مگر ہماری طرح کا ہاتھ پیر یہ سمجھنا یہ ہماری غلطی ہوگی. کیونکہ ہر چیز کا ہاتھ
ہر چیز کا پاؤں الگ الگ ٹائپ کا ہوتا ہے. ہمارا ہاتھ اور ہمارا پیر اس شکل کا ہے جو ہم جانتے ہیں. گاڑیوں کے بارے میں بھی ہر چیز کے بارے میں لوگوں میں متعارف اور مشہور ہے. جو جے سی بی آتی ہے اس کا بھی ایک ہاتھ ہوتا ہے مگر اس کے ہاتھ میں اور ہمارے ہاتھ میں زمین اور آسمان کا فرق. گاڑیوں کے پیر ہوتے ہیں ان کا پاؤں اور ہمارا پاؤں بہت فرق رکھتا ہے. اسے کہتے ہیں ٹائر, نام بدل کے بولتے ہیں مگر کام تو وہی نا جس کے ذریعے سے چلا جاتا ہے. تو ہر جگہ پر آپ ہر چیز کا نام تو لیا جائے گا مگر کیفیت انداز الگ الگ ہوگا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ ایک آدمی نے پوچھا اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہے, کیا طریقے سے اللہ عرش پر بیٹھے ہیں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا الاستواء, یہ جو قائم ہونا مستوی ہونا عرش پر, معناہ معلوم. استواء کا معنی ہم کو معلوم ہے, ہم بتا سکتے ہیں اللہ عرش پر ہیں, معنی معلوم عرش پر ہونے کا, معناہ معلوم والکیفیت مجہول, کس طریقے سے مستوی ہیں یہ نامعلوم. استوا کا معنی معلوم مگر اس کا کیا انداز کیا طریقہ ہے جو اللہ بیٹھے ہیں عرش پر کرسی پر یہ ہمیں معلوم نہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں, اس کا تذکرہ آیا نہیں ہے, کیفیت ہم نہیں بتا سکتے, یہ مجہول ہے ہم سے. والایمان علیہ ضروری واجب, کہنے لگے استوا کا معنی معلوم مگر انداز معلوم نہیں, مگر اس پر ایمان واجب کہ اللہ عرش پر قائم ہے, اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے تو اس پر ایمان لانا, اس کو مان لینا فرض ہے. والسوال عنہ بدعہ, چوتھا جملہ کہنے لگے اس کے بارے میں معلوم کرنا, سوال کرنا بدعت ہے. اللہ کی ذات کے بارے میں جو باتیں آئی ہیں, اللہ چہرہ دیکھتے ہیں, بات کرتے ہیں, اللہ پہلے آسمان پر اترتے ہیں, یہ اترنا چڑھنا ان تمام چیزوں میں اللہ تعالی ہماری طرح نہیں ہے, کیونکہ ہم کہیں اترتے ہیں تو ہماری وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے جہاں سے اتر کر آئے. ہم جہاں ہیں یہاں رہتے ہیں اور باقی سب جگہ خالی, مگر اللہ تعالی ہر جگہ پر موجود ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم جہاں جاؤ گے مجھے پاؤ گے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تم جہاں جاؤ گے, تم جدھر چاہو اپنا رخ کر لو, فَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے, تم جدھر رخ کرو گے وہی اللہ کو پاؤ گے. فرمایا تم میں سے 2 آدمی 3 آدمی 4 آدمی مشورے جو کرتے ہو, خفیہ میٹنگیں جو کرتے ہو, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے 4 اگر ہیں تو 5واں میں ہوتا ہوں وہاں پر, تم جہاں کہیں بھی رہو. ما یکون من نجوى 3 الا هو رابعهم ولا 5 الا هو سادسهم. 3 آدمی اگر مل کر بات چیت کر رہے ہیں, خفیہ طور پر مشورہ کر رہے ہیں, تو تم یہ مت سمجھو کہ تم 3 ہو وہاں چوتھا میں ہوتا ہوں. اگر تم 4 ہو تو یہ مت سمجھو کہ تم 4 ہو وہاں 5واں میں ہوتا ہوں. اب کون کون کہاں کہاں مشورے کر رہے ہیں, کہاں کہاں بات چیت کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تمہارے ساتھ, تم جہاں کہیں بھی ہو, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں کہیں بھی رہو وہ تمہارے ساتھ میں ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا. تو ہر جگہ جب اللہ ہے تو پھر وہ پہلے آسمان پر اتر کر آ گیا, اگر پہلے پر آیا تو پھر 5ویں 6ویں 7ویں 4تھے 3 پر نہیں, نعوذ باللہ, ایسا تو نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے ہیں ہر جگہ میں ہوں. تو یہ کیا طریقہ ہے, کیا انداز ہوگا, وہ اللہ بہتر جانتے ہیں, ہم نہیں جانتے. اللہ ہے وہ اپنی قدرت کے بارے میں خود جانتے ہیں, ہمیں اس کا علم نہیں. بس اس کے بارے میں یقین رکھنا, مان لینا ضروری ہے. اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے, کیونکہ حضرات صحابہ نے حضور سے ایسا سوال نہیں کیا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال نہیں کیا تو پھر بعد والے لوگ اگر یہ سوال کریں گے تو بدعت کا سوال نہیں ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا. کسی نے پوچھا کہ استوا علی العرش, اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے, اس
کا کیا معنی؟ تو فرمایا الاستواء معناه معلوم والکیفیت مجہول والایمان علیہ واجب والسوال عنہ بدعہ. کیا پیار کہنے لگے استواء کا معنی معلوم مگر اس کی کیفیت مجہول معلوم نہیں، اس کے اوپر ایمان رکھنا واجب مگر اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت. مت پوچھو، بس اللہ کے بارے میں، اللہ کی قدرت کے بارے میں غور و فکر کرو. اللہ نے جو پیدا کیا، تخلیق جو کیا، اللہ نے قرآن میں اس کے بارے میں فرمایا یتفکرون فی خلق السماوات والارض. اللہ کی مخلوق کے بارے میں غور و فکر کرو، ہدایت ملے گی. خالق کے بارے میں غور و فکر مت کرو، گمراہ ہو جاؤ گے. مخلوق کے بارے میں غور کرو، اللہ نے کیا بہترین آسمان بنایا. دیکھو اللہ نے فرمایا، بار بار دیکھو، زمین کے بارے میں دیکھو، تمہاری اپنی تخلیق کے بارے میں دیکھو، تمہارے چہرے، تمہاری زبان، تمہارے دل، تمہارے جسم کے اعضاء، آنکھیں، ہونٹ جو ہم نے بنائے، ان پر غور کرو کہ اللہ نے کیا بہترین بنا. پرندے، چرند، حیوان، مخلوق، بارش، ابر، بادل، ان پر غور کرو. یتفکرون فی خلق السماوات والارض. مخلوق میں بندہ جتنا غور کرے گا ہدایت میں آتا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اس کی قدرت پر یقین میں اضافہ ہوتا جائے گا. اگر کوئی بندہ ڈائریکٹ خالق کے بارے میں چلا جائے اور اس کے بارے میں سوچنے لگے کہ اللہ کا چہرہ کیسا ہوگا، اب تم کوئی نہ کوئی چہرہ بنا لو گے، کوئی نہ کوئی من گھڑت چہرہ ہی ہوگا، کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں، دیکھے بغیر چہرہ بناؤ گے تو من گھڑت ہی ہوگا نا. تو اسی طریقے سے لوگوں نے من گھڑت چہرے بنا کے بت بنا کے بٹھا دیے. بھگوان بہت بڑی طاقت والا، اب بتا ہر کام کرتا ہے وہ، ادھر بھی، تو اس کے 10-15 ہاتھ بنا کے بتائے، شکل بنائی کہ وہ مارتا بھی ہے، جلاتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، سلاتا بھی ہے، جگاتا بھی ہے. تو ادھر ایک ہاتھ بنا کے بتائے کہ ایسے کام کرتے ہیں. نعوذ باللہ، ایسا نہیں، یہ عیب ہے. مارتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کوئی بچہ پکڑا دیا، نوازتا ہے تو اس کے ہاتھ میں روپے پیسے چڑھا دیے، تصویریں بنائی. تم ایسا مت کرو، اس کی تصویر کے بارے میں مت جاؤ، اس کی شکل کے بارے میں، چہرے کے بارے میں مت سوچو. وہ آتا ہے، کیسے آتا ہے، غور و فکر مت کرو. وہ قریب ہوتا ہے، کیسے قریب ہوتا ہے، غور و فکر مت کرو. اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تمہاری جان سے بھی زیادہ، تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہم ہیں. اتنا قریب ہے، کیا طریقے سے قریب، اتنا قریب، ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب، ہماری جان سے بھی زیادہ قریب اللہ ہے. کہاں ہے، کیسے ہے، اللہ بہتر. اللہ نے قرآن میں فرمایا اسے مان لینا واجب ہے، فرض ہے، مگر اس کی کیفیت کے بارے میں سوچنا یا پوچھنا بدعت ہے. صحابہ نے بھی یہ آیتیں پڑھی تھی، ان کو بھی یہ آیتیں پہنچی، انہوں نے سنا، پڑھا، مان گئے، سوال نہیں کیا. تو اب ہم اگر سوال کرتے بیٹھتے ہیں تو یہ بدعت کا سوال ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں بنایا، پھر وہ اللہ عرش پر مستوی ہو گیا. پھر آگے اللہ کی قدرت یغشی اللیل النہار. بڑی عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت، مخلوق اور کائنات پر غور کرو، اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا. اللہ تعالیٰ رات کو دن پر اڑا دیتے ہیں. دن جو ہوتا ہے، دن کے اوپر اللہ رات کو طاری کر دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں، کھینچ کر لاتے ہیں دن پر رات کو اس طریقے سے یطلبہ حثیثا کہ دوڑ کر اچانک رات دن پر آ جاتی ہے. پیچھے اس میں ذرا برابر دن الگ رات الگ. یہ اندھیرا ہے، یہ اجالا ہے. اجالا اور اندھیرا یہ دونوں ضدین ہیں، تضاد ہے اس میں، دونوں اپوزٹ. اجالا اور اندھیرا، ان دونوں میں تضاد، اپوزٹ. ایک ہوگا تو دوسرا نہیں ہوگا. اندھیرا ہے اور وہیں اسی جگہ پر اجالا بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اجالا ہے تو یہاں اندھیرا نہیں ہو سکتا.
یہ دونوں الگ الگ چیزیں، ضد ہیں، یہ آیا تو یہ جائے گا، یہ آیا تو یہ جائے گا، مگر ان دونوں کے آنے اور جانے میں ذرہ برابر ہمیں ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ دونوں کب الگ ہوئے. سمجھ رہے؟ دن ہوتا ہے، اگر جیسا ہمارا سسٹم ہے، اجالا ہے، کوئی اندھیرا کرو سو جانا، تو ایک دم سے بٹن دبایا پورا اندھیرا ہو گیا. اب ایک دم اندھیرا ہے، کوئی چیز ڈھونڈنا تھا، اٹھے جاگے، کوئی تھوڑا اجالا کرو، لائٹ ڈالتی، ایک دم بٹن دبایا اور ایک دم سے اجالا چھا گیا. اگر اللہ کا سسٹم ایسا ہوتا، دن بٹن دبتے ہی سورج نکل گیا، پوری دنیا اجالا سے بھر گئی. رات ہونا تھا، بٹن دب گیا، ایک دم سے اندھیرا چھا گیا. کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے، کون کون کہاں کہاں گر پڑ کے مر جاتا. سوچئے تھوڑا، ہمارا جو نظام ہم نے بنایا، انسانوں نے جو سسٹم بنایا، اندھیرا ہے اجالا کرنا، پورا اجالا سے بھر گیا. سویا ہوا آدمی جاگ جاتا، ارے کیا ہو گیا اتنا اجالا، لائٹ بند کرو یار. اب اجالا ہے، ایک دم سے آف کر دیا، ایک دم کھپ اندھیرا، کچھ نظر ہی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بنا. کتنا پیارا کہ رات کب چڑھ کے آ گئی بندوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور سمجھ بھی جاتے ہیں کہ رات آ گئی. دن ادھر سے جا رہا ہے، ادھر سے رات اس کے پیچھے پیچھے، دونوں میں کوئی گیپ ہی نہیں، کوئی گیپ نہیں، بغیر گیپ کے ادھر یہ چلا گیا، ادھر یہ آ گیا. اب رات کب نکلتی ہے، دن کب آ جاتا ہے، دونوں میں کوئی گیپ نہیں، خالی جگہ نہیں، دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں. کیا عجیب سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. اگر ایک دم اندھیرا آ جاتا تو گاڑیاں جو راستے پہ جا رہی ہیں، اچانک اندھیرا ہو گیا تو کتنے ایکسیڈنٹ ہو جائیں گے. بندے کام میں رہتے ہیں، کتنوں کے ہاتھ کٹ جائے، پیر کٹ جائے، کام کرتے کرتے اندھیرا ہو گیا، اور سوتے سوتے ایک دم سے سورج نکل کے آ گیا، اجالا چھا گیا، بڑی پریشانی ہو جاتی. دھیرے دھیرے اجالا آتا ہے، دھیرے دھیرے رات آتی ہے، مگر ان دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، ایک ساتھ چلتے ہیں. دونوں میں کوئی گیپ بھی نہیں کہ بھی تھوڑی دیر ریسٹ لو، اب دن بھی نہیں رات بھی نہیں، تھوڑا رات کا انتظار کرو، اندھیرا آنے والا ہے یا اندھیرا آ رہا ہے، اجالا آ رہا ہے، تھوڑا انتظار، کچھ نہیں. اور یہ ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے، یطلبہ حثیثا، ایک دم پیچھے آ کر دبوچ لیتی ہے رات دن کو. پھر فرمایا والشمس والقمر والنجوم، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا سورج، چاند اور نجوم، بہت سارے انگنت ستارے بنائے، مسخرات بامرہ، یہ سب کے سب اللہ کے حکم سے مسخر ہیں، تابع ہیں اللہ کے حکم سے. برابر سورج چاند ستارے اپنے وقت پر جس جس کو جو کام کرنا ہے اللہ کے حکم سے برابر کر رہے ہیں. یہاں ایک سوال، شاید آپ کا ذہن وہاں تک نہیں گیا ہوگا، تھوڑا توجہ دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 6 دن کے اندر آسمان زمین ہم نے بنایا. پھر یہ سب بنانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں رات دن ہم نے بنایا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں سورج چاند ستارے یہ سب ہم نے بنائے. مطلب دنیا بنی، آسمان بنے، اور اس کے اندر کی تمام جو آسمان اور زمینوں کے بیچ میں ہیں یہ سب چیزیں جس میں آتے ہیں چاند سورج ستارے، یہ سب چیزیں ہم نے بنائے. اور فرمایا اللہ نے 6 دن میں بنایا. 6 دن سورج آنے اور جانے سے دن بنتا ہے. سورج کے نکلنے سے اور ڈوبنے سے، اس کے حساب سے 1 دن 2 دن 3 دن 6 دن جو اللہ نے فرمایا 6 دن میں ہم نے یہ بنایا. جبکہ چاند اور سورج بعد میں بن رہے ہیں تو 6 دن کا حساب کیسے؟ سوال سمجھ آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے یہ سب چیزیں ہم نے 6 دن میں بنایا، زمین بھی، آسمان بھی، اور اس کے اندر کی جتنی چیزیں ہیں نا ساری کائنات ہم نے 6 دن میں بنایا. اب چاند سورج بعد میں بن رہے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں 6 دن میں ہم نے اس کو بنایا. تو یہ دن اور رات اس کے بننے کے بعد شروع ہو رہا ہے، تو پہلے اس کا حساب کتاب کیا تھا؟ تو یہ ہمارے لیے دن اور رات کا حساب، 1 دن 2 دن کا جو حساب ہم لگاتے ہیں سورج اور چاند کے ذریعے سے، یہ سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے دن اور رات، 1 دن 2 دن یا مہینے ہفتے کا حساب یہ ہم لگاتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کے یہاں رات دن کا حساب لگانے کے لیے کوئی دوسرا بھی نظام ہوگا. بہت ساری چیزیں ہوں گی اللہ کے یہاں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا حساب بتا دے کہ اتنا ٹائم ہم نے لیا یہ پوری مخلوق پوری کائنات بنانے میں، اتنا ٹائم ہم نے لیا جیسے تم سورج اور چاند کے حساب سے 6 دن میں جتنا ٹائم سمجھتے ہو نا، اتنے بڑے ٹائم میں ہم نے یہ پوری مخلوق پوری کائنات بنائی. جیسے جنت میں جانے کے بعد وہاں پر بھی دن اور رات کا حساب لوگ لگائیں گے. ان کو پتا چلے گا کہ دنیا میں اگر ہم ہوتے اس وقت میں رات ہوتی تھی. وہاں جنت میں لوگوں کو پتا چلے گا دنیا میں اس وقت میں دن ہوتا تھا. مگر جنت میں نہ دن ہوگا نہ رات، یعنی اندھیرا بھی نہیں، ایک دم سورج کے چمکنے کی طرح، زوال کے وقت کی طرح ایک دم روشنی بھی نہیں. وہاں پر دن اور رات نہیں آئیں گے. تو آپ پوچھیں گے وہاں پہ سوئیں گے کیسے؟ جنت میں یاد رکھیے کوئی سوئے گا بھی نہیں. اللہ نے قرآن میں جنت کے اندر کئی نعمتوں کا تذکرہ کیا، مگر سونے کا تذکرہ کہیں نہیں کیا کہ تم خوب سو گے وہاں پر، اتنی لمبی نیند سو گے. نہیں، وہاں نہیں سو گے. نیند یہ تو ہمارے لیے ایک نعمت ہے دنیا میں، مگر حقیقت میں نیند کوئی اچھی چیز نہیں ہے. کیونکہ نیند تھک کر چور ہو جانے کی علامت ہے. جو بندہ تھک جاتا نا، بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے. سونے کا وقت نہ ہو تب بھی سو جاتا ہے، تھکا ماندہ آدمی. تو تھکا ہوا بندے کی علامت ہے سونا. اسی لیے اللہ نے فرمایا میں سوتا نہیں، کیونکہ میں تھکتا ہی نہیں. لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ کو نیند نہیں آتی. نیند تو چھوڑو، اونگتا بھی نہیں. وہ اللہ چلانے والا ہے، پوری کائنات چلا رہا ہے. وہ اگر ڈرائیور اونگنے لگ جائے تو کیا ہوگا؟ سو جائے تو ڈرو مت، نہ میں سوتا ہوں نہ اونگتا ہوں. لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ تعالیٰ کو نہ اونگنا آتا ہے نہ سونا نیند آتی ہے، کیونکہ یہ تو کمزوری کی علامت ہے. ولا یعود. اللہ تعالیٰ کو تھکن نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کو تھکن نہیں ہوتی. تو اسی طریقے سے ہم دنیا میں بہت سارے کام کاج، عبادتیں، محنتیں، مجاہدیں، ریاضتیں، مشقتیں کرتے کرتے بندے تھک جاتے ہیں. سفر میں گئے، ملاقاتوں میں گئے، گشتوں میں گئے، پیدل جماعت گئی، چلتے چلتے تھک گئے. عبادت میں بھی، دین میں بھی، دنیا میں بھی بندے کام کر کے تھکتے ہیں. تو تھکن دور کرنے کے لیے آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں. مگر جنت میں تھکن بھی نہیں، آرام کی بھی ضرورت نہیں. وہاں تو آرام ہی آرام، نیند نہیں. اور نیند آتی بھی نہیں بندوں کو، کیونکہ جب سٹامینا بندوں کا بڑھ جائے نا، کسی کا سٹامینا بڑھ جائے تو اسے لاکھ آپ سلاؤ سوتا نہیں. اس کی بچوں کا سٹامینا بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ سوتے نہیں. آپ مارو، تھپکو، ان کو جھگاؤ، مناؤ، سٹامینا اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ جب تک وہ کمزور نہیں پڑتا سوتے نہیں. اب ماں باپ چاہتے ہیں کہ زبردستی سلائیں، وہ سو کے بھی اندر سے تھکتا ہے، سوتا نہیں. جو آپ بوڑھے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، تھکے ماندے، آپ لڑک جاؤ گے، آپ سو جاؤ گے، لیکن جب تک وہ تھکتا نہیں سوتا نہیں. تو جنت میں ہم تھکیں گے کیوں؟ تاکہ سونے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو اس لیے وہاں پر دن اور رات کا سسٹم اللہ بنائیں گے ہی نہیں. پھر کیا کرو؟ کھاؤ پیو، مزے کرو، بیویاں ہوں گی، موج کرو، مستی کرو، کھانا پینا، بیویوں سے عیش کرنا، جو چاہو گے اپنے رب کا دیدار کرو. کپڑے بدلو، چہرے بدلو، شراب پیو، پھل کھاؤ، پرندوں کا گوشت کھاؤ. کھانا پارٹی ہے، مہمان نوازی ہے. بدل بدل کے دوستوں سے ملو، گپ شپ کرو، سیر سپاٹے کرو، پکنک مناؤ. صرف یہی کام جنت میں جانے کے بعد. گھومو، بہت بڑے بڑے سائے ہوں گے، ظل ممدود، لمبے لمبے سائے. گھوڑا ہوگا، سواری کرو اور پورے سائے کے نیچے گھوم پر 500 سال کے برابر گھومو. مزہ آئے گا. گھوڑے کی
گھوڑ سواری میں، اور وہ سایہ اتنا بہترین ہوگا، 500 سال سواری کرو گے دنیا کے حساب سے وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ مزہ کرو، وہ ایک عجیب طریقے کا سفر تمہارا ہوگا، اور راستے میں جو کھانا چاہو ملتا جائے گا، انگور، انار، سیب، جس قسم کا پھل، اور جو پرندے تم چاہو۔ بہرحال تفصیل کی گنجائش نہیں، تو اللہ تعالیٰ جو بات نکلی، دن اور رات کا جو حساب ہے اللہ تعالیٰ الگ طریقے سے لگاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے چاند سورج کے حساب سے لگاتے ہیں۔ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا 6 دن کے اندر ہم نے بنایا، تو چاند سورج تو بعد میں بنے، 6 دن کا حساب اللہ تعالیٰ دوسرے جو اللہ کا سسٹم ہے اس کے ذریعے سے بتایا۔ یا ایک معنی اور بھی ہوگا جس سے آپ اور حیران ہو جائیں گے، 6 دن میں جو بنایا اللہ نے، جو ہمارے حساب سے لمبا وقت تھا، 6 دن اللہ تعالیٰ کے لیے بہت لمبا ٹائم تھا نا، 6 دن۔ اب یہ ہمارے حساب سے اگر دن لیا جائے تب بھی بہت لمبا وقت، اگر اللہ کے حساب سے دن لیا جائے، جو اللہ نے فرمایا ہمارے یہاں کان مقدارہ 50,000 سنہ، ہمارے یہاں جب آ جاؤ گے نا تو ہمارے یہاں ایک دن تمہارے 50,000 سال کے برابر۔ اب اللہ فرماتے 6 دن میں نے کائنات بنائی، اب تم غور کرو وہاں کا اگر ایک دن مراد ہو تو 50,000 سال کا ایک دن، ایسے 6 دن میں ہم نے ساری کائنات بنائی، تو کتنا لمبا ٹائم لیا اللہ نے، لاکھوں سال ہو گئے، اب اتنے لمبے ٹائم میں ہم نے کائنات بنائی، بہت دھیرے 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 دھیرے، جیسے تمہاری تخلیق میں دھیرج، کائنات کے بننے میں بھی ایسے درخت بنتا ہے تو دھیرے 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 بنا، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہم نے بنائے تو دھیرے 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 اس کو بنایا۔ ہماری مرضی تھی بنانے کی کہ دنیا کا نظام دھیرے چلے، تو ہم نے 50,000 سال کے برابر کے 6 دن میں ہم نے بنائے، تب تو اور بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا، ہو سکتا ہے وہ بھی صحیح۔ خیر چلیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر میں ایک بات سمجھے، الا لہ الخلق والامر۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنے کی ہے، اللہ فرماتے ہیں الا، غور سے سنو، یاد رکھو، لہ الخلق، پیدا کرنے کا حق اللہ ہی کا ہے، چاہے کائنات پیدا کرے، مخلوق پیدا کرے، انسان پیدا کرے، پیدا کرنے کا حق اور اس کا اختیار اللہ ہی کا ہے۔ الا سنو، لہ الخلق، پیدا کرنا اسی کا کام ہے۔ تو اس میں بہت سارے لوگ جو غلط عقیدے میں جاتے ہیں، کسی کی اولاد نہیں ہوئی تو پیدا کرنے کے لیے، اولاد کے لیے مخلوق سے پوچھتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا پیدا کوئی نہیں کرتا، میں کرتا ہوں، میرا ہی حق ہے پیدا کرنے کا۔ والامر، اور دوسرا مخلوق کو حکم دینا، یہ بھی میرا ہی حق ہے، یہ رائٹ صرف میرا ہے، میرے علاوہ نہ کوئی پیدا کر سکتا ہے، نہ کسی مخلوق کو کوئی آرڈر دے سکتا ہے۔ ساری یہ جو سسٹم اللہ نے بنایا نا، پوری دنیا کا، پوری کائنات کا، اس کو پیدا اللہ نے کیا ہے، اور فرمایا اس کو چلنے کا حکم ہم نے ہی دیا، میرے حکم سے یہ چل رہی ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا، یہ سائنس بھی بتاتی ہے، قرآن بھی کہتا والشمس تجری والقمر قدرناہ منازل، اللہ نے سورہ یاسین میں فرمایا کہ سورج ہزاروں میل کی رفتار سے دوڑتا ہے، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، چاند بھی دوڑتا ہے، یہ دونوں ایک ساتھ آسمان میں چل رہے ہیں، مگر یہ ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں، زمین بھی دوڑتی ہے ان تمام کی رفتار کے ساتھ، کہ ہزاروں میل فی گھنٹے کی رفتار سے یہ پوری چیزیں دوڑ رہی ہیں، گھوم رہی ہیں، ایک جگہ پر سٹانڈ نہیں، کھڑے نہیں ہیں، یہ سب دوڑ رہے ہیں، گھومتے گھومتے گھومتے، جیسے لٹھو گھومتا ہے، لٹھو کی طرح گھومتے گھومتے آگے بھی جاتے ہیں پوری کائنات۔ تو جب یہ گھومتے ہیں، چلتے ہیں، دوڑتے، جیسے ہوائی جہاز، راکٹ وغیرہ جیسے چل رہے ہیں، ایسے یہ بھی اگر چل رہے ہیں، تو آپ سوچئے دنیا والوں نے جو چیزیں بنائی، اس کا ایندھن، فیول لگتا ہے اس کے اندر، پیٹرول، ڈیزل، گیس، کرنٹ، چارج وغیرہ،
تو آپ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مخلوق بنائی ہے اس کو دوڑا رہے ہیں چلا رہے ہیں تو اس کا فیول کیا ہے میٹیریل اس کے جلنے کا اور اس کے چلنے کا، اس کی بیٹری اگر ہے، چلیے اگر ہم سمجھتے ہیں اللہ نے وہ بیٹری بنا کر اس کے اندر ڈال دیا ہے تو وہ بیٹری کتنی پاور کی رہی ہوگی کہ اسے دوبارہ چارجنگ میں لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ انسان جو چیزیں بناتے ہیں ان کو مہینے میں یا کم سے کم 6 مہینوں میں یا اور زیادہ سال میں ایک مرتبہ ان چیزوں کو آپ جو ہے سروس کرنا پڑتا ہے، یا اس کے اندر کچھ پارٹس گھٹ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، یا کچھ آئل وغیرہ خراب ہو جاتا ہے، مادہ بگڑ جاتا ہے، سخت ہو جاتے ہیں، پتلے ہو جاتے ہیں، تو ان چیزوں کو ایکسچینج بدلنے کی ضرورت پڑتی، نکالنے کی ضرورت، اس کی جگہ پر دوسری چیزیں ڈالنے کی ضرورت پڑتی۔ جو ہم نے جو دیکھا ہے ہماری جو گاڑیاں ہیں، جو ہماری چیزیں ہیں، ان کو رینیول کرنا، وقتاً فوقتاً سروس کرنا، اس کے اندر کی دھول مٹی پاک کرنا، نئی چیزیں ڈالنا، گھٹی ہوئی ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بدلنا، یہ مہینہ 5-6 مہینے سال میں ایک بار تو ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں وارم میں ایک بار بھی ضروری ہوتا ہے بعض چیزوں کے لیے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو یہ جو مشنری بنائی ہے، اب اگر اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوتی، اس کے پرزے اگر گھس جاتے، گھٹ جاتے تو آوازیں شروع ہو جاتی، کوئی پرزا ٹوٹ کے گرتا زمین میں، یا اس کا کوئی پرزا ٹوٹ کر کہیں اور گر جاتا، اب اس کو اس کی سروس اسٹیشن لے جایا جاتا، کوئی چیز گاڑی لے جاتی ہے تو اس کے لیے ٹائم لیا جاتا ہے کہ اتنے گھنٹے چاہیے، یا اگر آپ ریپینٹ کر رہے ہیں اس کو آپ بہت زیادہ اس کی پوری آئل وغیرہ سروس کر رہے ہیں تو آپ سے ٹائم مانگا جائے گا، 2 دن چاہیے، 5 دن چاہیے، 1 مہینہ چاہیے، پینٹ کے ساتھ آپ کو کام کرنا۔ تو یہ تمام چیزوں میں جو وقت لگتا ہے، اگر ایسا اس کائنات کا ہوتا کہ بھئی دنیا والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں اب روشنی نہیں ہوگی، اجالا نہیں، ہوا نہیں، پانی نہیں، 1 مہینے تک یہ سروس اسٹیشن میں جا رہی ہے دنیا، کیا حال ہوتا ہمارا۔ بغیر کسی تبدیلی کے اس میں آج تک پہلے دن سے جیسے چل رہی ہے، آج بھی ایسا لگتا ہے گویا فریش اور نئی دنیا ہو چل رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا تو کیسے بنایا؟ یہ سورج بھی کبھی اس کو سروس اسٹیشن میں نہیں بھیجا گیا کہ اس کی بیٹری چارج کر کے لائی جائے گی، اس کے اندر فیول بھر کے لایا جائے گا، کبھی بھی نہیں۔ ہزاروں سال گزر گئے کبھی بھی، اور آج تک کبھی اس کی بیٹری ڈاؤن بھی نہیں ہوئی کہ بھئی اب تھوڑا اجالا کم ملے گا، اب آپ 2021 کے بعد آنے والوں کو اجالا تھوڑا کم ملے گا، گرمی کم ملے گی، حرارت کم ہو جائے گی، نہیں، کوئی فرق نہیں آتا۔ تو آخر بنایا تو کیسے بنایا؟ فرمایا یہ بنانے کا کام میرا ہے، یہ تم لوگ بناتے ہو تو اس کے اندر خرابیاں آتی ہیں، میں نے بنایا تو نہ خرابی آئے گی، نہ آئی ہے، نہ آئندہ کے لیے کوئی چانس۔ اللہ لہ الخلق، کیونکہ اصل بنانے والے تو ہم ہیں، اور جب ہم بنا دیں اور ہم چاہیں کہ اس میں خرابی نہیں آنا تو آ ہی نہیں سکتی۔ والامر، اور اس کائنات کو چلنے کا حکم ہم نے دیا۔ ذرا سوچو اگر یہ حکم دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ بندوں کو دے دیتا، جیسے جس پارٹی کی حکومت ہوگی بارشیں 5 سال تک روز برسانا، فصلیں حکومت میں آنے والی پارٹی فصلیں اگائے گی، چاند سورج کی روشنی 5 سال حکومت کرنے والوں کے ہاتھ میں ہوگی، بچے پیدا ہوں گے جن کی پارٹی حکومت میں آئے گی وہ اپنی مرضی سے پیدا کریں گے، موت اپنی مرضی سے دیں گے، نعوذ باللہ۔ اگر یہ تمام چیزیں آپ غور کرتے جائیں، بارشیں برسانے کا، یہ چاند سورج کو نکالنے کا، ستاروں کو چلانے کا، یہ پوری ہوا چلانے کا، فصلیں اگانے کا، موت و حیات کا حکم دینے کا اختیار اگر حکمرانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو کائنات کا، بندوں کا کیا حال ہو جاتا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اختیار میں صرف چھوٹا سا کام دیا کہ
تم تھوڑا حاکم بن جاؤ تو بندوں پر تھوڑا بہت تم حکم چلا لے سکتے ہو، کائنات کی کسی چیز میں تم میں سے کسی کا کوئی حکم نہیں چلتا۔ برابر وقت پر ہمارے حکم سے چاند، سورج، ستارے، ہوائیں، بادل، بارش، فصلیں، انسان، مخلوق پیدا ہونا، مرنا، یہ سب میرے حکم سے چلتی ہے۔ تو جب اللہ کا حکم ہے تو اس کو نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ توڑ سکتا ہے، نہ بگاڑ سکتا ہے۔ ہاں جب اس کا حکم ہے، اسی کا حکم دوبارہ آئے گا تو اس میں کوئی خرابی نہیں، کوئی پھٹن نہیں، کوئی شگاف نہیں، کوئی بگاڑ نہیں، ایک دم پہلے دن کی جیسی کنڈیشن تھی وہی کنڈیشن لاکھوں سال کے بعد بھی اس کائنات کی رہے گی، مگر وہ اللہ جب چاہے گا اب اس کو توڑ دینا ہے، ٹوٹ جا، ختم ہو جا، تو اللہ فرماتے ہیں اذا الشمس كفرت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زفت۔ اللہ فرماتے جب میرا حکم آئے گا نا سورج بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم، خرابی کی وجہ سے نہیں، میرا حکم آئے گا تو سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، بے نور ہو جائے گا، اور ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے۔ جو آج تک لٹکے ہوئے ہیں ہم کہیں گے اب تمہاری ضرورت نہیں، ختم، میں ختم کرنا چاہتا ہوں، ٹوٹ جاؤ، ستارے ٹوٹ جائیں گے، انخدرت۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ جو اس زمین کے میخ ہیں، کھوٹے ہیں، گڑے ہوئے ہیں، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، ٹلا نہیں سکتا، مگر ہم کہیں گے اب تم اٹھ جاؤ۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ روئی کی طرح ہوا میں تیرنے لگیں گے، اڑنے لگیں گے، ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور پاش پاش ہو کر، بالو ہو کر، ریت بن کر زمین پر گرنے لگیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جانور بے لگام ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگلی درندے جن کی حدود اللہ نے بنائے ہیں، جنگلوں میں تمہیں رہنا ہے، شہروں میں ان کو رہنا ہے، اللہ کہیں گے اب یہ حدود ختم، تو جنگلی جانور شہروں میں آ جائیں گے، تمام حدود پار کر جائیں گے۔ سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، پانی میں آگ، یہ ہم نے سسٹم نہیں بنایا، روک کے رکھا ہے، لیکن جب ہم چاہیں گے پانی آگ بجھاتی تھی، ہم کہیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ جلنا چاہیے تو سمندروں میں آگ جلنے لگے گی، اور فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر اپنی جگہ پر ایک دم شانت ہے، سمندر، دریا، بڑے بڑے سمندر جو ہے اپنی جگہ پر خاموش، چھوٹی چھوٹی لہریں آتی ہیں، وہ کھیل تماشا بناتی ہیں لوگوں کے لیے، مگر جب ہم کہیں گے تو تمام سمندروں میں سونامی آ جائے گی، بے قابو ہو جائیں گے، سمندر قابو سے باہر، کیونکہ ہمارا حکم ہوگا ان کو۔ آج وہ خاموش ہے کیونکہ ان کو خاموش رہنے کا ہمارا حکم ہے۔ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو پیدا کرنا بھی اللہ ہی کا اختیار ہے، اور ان تمام مخلوقات کو چلانے کا حکم بھی ہمارا ہی چلتا ہے، ہمارے حکم کے علاوہ کسی اور کا ہوتا تو اب تک ان تمام چیزوں میں بگاڑ آ گیا ہوتا۔ تبارک اللہ رب العالمین، یہ تمام چیزیں اگر آپ غور کرو گے، سنو گے، پڑھو گے تو آخر میں بے ساختہ زبان سے نکل جائے گا واقعی جس نے بنایا وہ بڑا ہے، بہت عظیم۔ تبارک، اللہ نے وہ جملہ فرمایا تبارک اللہ رب العالمین۔ اور ایک جگہ 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق من مضغہ من مخلقۃ وغیر مخلقہ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا کہ ہم نے تم کو علقہ سے بنایا، علقہ سے مضغہ، یہ جو نطفہ، من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغہ مخلقہ وغیر مخلقہ، کہ ہم تم کو پیدا کرتے نطفے سے،
ناپاک قطرے سے، پھر وہ بنتا ہے خون کا لوتھڑا، پھر وہ خون کا لوتھڑا کنورٹ ہوتا ہے گوشت میں. تو یہ ناپاک پانی کا قطرہ خون بننا، خون سے گوشت بننا، پھر اس گوشت میں سے خوبصورت چہروں کے ساتھ مرد اور عورت، لڑکے لڑکیاں بن کر پیدا کرنا، یہ کیا بہترین ہماری کاریگری ہے. اللہ تعالیٰ یہ آیت ابھی نازل فرمائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا پڑھ کر، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا بابرکت ہے وہ اللہ جو بہترین پیدا کرنے والا. ان کا ادھر زبان سے نکلنا تھا، اللہ نے آگے کا جملہ وہی اتارا، فتبارک اللہ احسن الخالقین. کیا برکت والا، برکت کا مطلب یہاں پر یہ بھی آتا ہے فتبارکت وتعالیت، بلند و بالا ہے وہ اللہ، بہت پاور والا، بہت قدرت والا ہے وہ اللہ جو اتنی عظیم کائنات بنایا اور اس عظیم کائنات کو بڑی پلاننگ کے ساتھ چلایا. تو وہ کیا ہے، چھوٹا موٹا نہیں ہے. فتبارک اللہ، بہت بلند، بہت بالا، بہت اونچا، بڑا عظیم اور قدرت والا ہے وہ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے. جب یہ تمام اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمارے سامنے آئی، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کا علم ہمارے سامنے، یہ تمام چیزیں آئیں تو سمجھ میں آ گیا کہ بھئی ہمارا تو کچھ نہیں، جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. تو آگے اللہ فرماتے ادعوا ربکم، اے میرے ماننے والے بندو تم سب اپنے رب ہی سے مانگا کرو. جب سب اسی کے ہاتھ میں ہے، پیدا وہی کرتا ہے اور حکم اسی کا چلتا ہے، تو پھر تم کو اگر کسی چیز کی ضرورت پڑی تو کس سے مانگو گے؟ آٹومیٹکلی کہنا پڑے گا بھائی سب کچھ جب اسی کا چلتا ہے تو پھر دوسرے سے مانگنے کا کیا مطلب؟ یہ تو حماقت ہوئی، بے وقوفی ہوئی. اللہ فرماتے ادعوا ربکم، تمہاری ہر حالت میں اور تمہاری ہر حاجت میں. یہاں اللہ نے وہ تو نہیں فرمایا بلکہ ادعوا ربکم، تم لوگ اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے دعائیں کرو. اب یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے جو بندے بیمار ہوں گے وہ اللہ کو پکارو، تم میں جو غریب ہوں گے وہ اللہ کو پکارو، تم میں جو پریشان حال ہوں گے وہ اللہ کو پکارو. یہ نہیں فرمایا. جیسے کسی جگہ پر فرمایا کہ میرے نافرمان بندو، اب یہاں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم نا امید مت ہونا. اب یہاں پر جو یہ جملے کہے جا رہے ہیں، یہاں پر ایسی کوئی شرط نہیں رکھی کہ کون دعا کرنا چاہیے اللہ سے، بلکہ فرمایا مطلق ادعوا ربکم، اے میرے بندو تم اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے مانگو. تو کیا مطلب ہوا؟ ہر حال میں تمہاری جو بھی حالت ہے، مالداری کی حالت چل رہی ہے تو تمہیں بھی ضرورت ہے کہ اپنے رب سے دعا کرو. غربت چل رہی ہے تو تمہاری بھی ضرورت ہے اپنے رب سے دعا کرو. صحت ہے، بہت فٹ ہو، کوئی پریشانی نہیں، ذرہ برابر کوئی عیب نہیں، دعا کرو. تم بھی بیماری چل رہی ہے تو تم کو تو کرنا ہی ہے، کرو. خوشحال زندگی چل رہی ہے، دعا کرو. بدحالی، ٹینشن، پریشانی، دعا کرو. کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، ترقی پہ ترقی، فیکٹریاں پہ فیکٹریاں، بزنس بڑھتا چلا جا رہا ہے، منافع پہ منافع، جسے لوگ کہتے ہیں ہاتھ مٹی میں ڈالا تو بھی سونا ہو جاتا ہے. دعا کرو. تمہارے لیے بھی ضرورت ہے، تم بھی دعا کرو. بزنس گھاٹے میں ہے، کیا کرے، کبھی نفع نہیں ہو رہا، نقصان میں جا رہے ہو، دعا کرو. مرد ہو دعا کرو، عورت ہو دعا کرو، بچے ہو دعا کرو، بوڑھے ہو، ہر حال میں، اور تمہاری کیسی بھی ضرورت کیوں نہ ہو، ہر حالت میں اور ہر حاجت میں. یہ یاد رکھو، اللہ نے مطلق فرمایا ادعوا ربکم، اے میرے بندو ہر حال میں اور ہر ضرورت کے لیے مجھ سے مانگو. بڑی چیز چاہیے مجھ سے مانگو، چھوٹی چیز چاہیے مجھ سے مانگو.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل کرتے ہوئے فرمایا ہر چیز اپنے اللہ سے مانگو، یہاں تک کہ گھٹیا چیز، کم تر چیز، بہت ویلیو جس کی نہیں ہوتی، ایسی چیز جیسے تمہارے چپل، جوتا، چپل اور جوتا وہ تو ویلیو والی چیز، قیمتی چیز ہو گئی، اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، بیلٹ ٹوٹ گیا، کتنے ہزار روپے کا بیلٹ ملے گا؟ کوئی چند روپیوں کا مسئلہ ہوگا۔ فرمایا اگر بیلٹ بھی تمہارا ٹوٹ جائے، تسمہ ٹوٹ جائے اپنے جوتے کا، تو اگر اس کی ضرورت ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ ایسا نہیں کہ گھر چاہیے، بلڈنگ چاہیے، فیکٹری چاہیے تو اللہ سے مانگے، اور چھوٹی موٹی کوئی چیز چاہیے تو کسی اور سے مانگ لی۔ ہر حال میں تم تو چھوٹی چیز میں بھی اللہ کے محتاج، بڑی چیز میں بھی اللہ کے محتاج۔ بھئی تم آسمان اللہ کا ہے تو محتاج تم اللہ کے ہوئے، زمین بڑی چیز اللہ کے محتاج ہو تم، سورج چاند ستارے یہ تمام بارشیں وغیرہ، ان تمام چیزوں میں بڑی بڑی چیزیں ہیں، اس میں بھی تم اللہ کے محتاج ہو۔ کھانے پینے کی چیزیں، موج مستی کی چیزیں، یہ کھانے پینے میں بھی تم محتاج ہو، مگر یہ باہر نکالنے میں، پیشاب پاخانہ کرنے میں کیا تم اللہ کے محتاج نہیں ہو؟ اس میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اگر کسی کا یہ نکلنا بند ہو جائے، یہ بھی تو ضرورت کی چیز ہے نا۔ اگر کھانے میں تمہاری ضرورت اللہ کی لگ رہی ہے تو اس کے نکالنے میں بھی تمہیں اللہ ہی کی ضرورت ہے۔ بڑی چیز، چھوٹی چیز، ہر چیز میں جب تم اللہ کے محتاج ہو تو ہر چھوٹی اور بڑی ضرورت تم اپنے اللہ سے مانگتے رہو۔ تو دعا کرنا، دعا کے دو معنی آتے ہیں، ایک تو مانگنا بھی دعا ہے اور عبادت کرنا بھی دعا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو، یہ بھی صحیح، اور تم اپنے رب کو پکارو، دعا کرو، یہ بھی صحیح۔ لیکن زیادہ تر دعا کا لفظ ہے تو دعا ہی کے معنی میں لیتے ہیں۔ دعا کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا، یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ دعا کے عنوان پر تقریباً 1.5-2 گھنٹے چلے گئے جو اللہ نے سمجھایا ہے۔ ادعوا ربکم، تم اپنے رب سے دعا کرو، مانگو۔ مانگنا اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ مانگنا، یہ مخلوق ہے، دنیا والے ہیں جن سے مانگنا سب سے برا لگتا ہے۔ کتنا اچھا جگری دوست کیوں نہ ہو، آپ اس سے فری میں کچھ مانگ لو، وہ تو پہلی ہی مرتبہ نہیں کہہ دے گا، ہوگا کوئی مرحبت والا تو 1-2 بار دے دے آپ کو۔ قرض مانگو، آپ ادھار مانگو، یار بہت سخت ضرورت پڑی 1 لاکھ روپے دے دو، 1 مہینے کے بعد دوں گا۔ ہو سکتا ہے جگری ہوگا تو پہلی مرتبہ دل پہ پتھر رکھ کے دے دے گا، اگر آپ نے وقت پر پہنچا دیا تب بھی دوسری مرتبہ پوچھو تو آپ تھوڑا بہانہ کرے گا، نہیں جی وہ تھے پچھا کی لگایا، کیا کی ہو گیا پتہ نہیں، بہانے کرے گا۔ تیسری مرتبہ مانگ لو تو آپ کی فرینڈشپ بھی ختم کر دے گا، پھر کہیں آپ راستے میں نظر آؤ تو راستہ بدل کے چلا جائے گا، آرامی کیا تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ دنیا والے اپنا دوست اور اچھا اس کو سمجھتے ہیں جو اپنی حاجت سامنے والے کے سامنے نہ رکھے۔ آپ کچھ نہیں مانگتے آگے والے سے، دنیا والوں سے مانگتے نہیں تو آپ بہت اچھے آدمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مخلوق سے بے نیاز ہو جاؤ، جو لوگوں کے پاس ہے اس کی طرف نظر ہی مت ڈالو، اس کی امید مت لگاؤ، تم لوگوں کے محبوب بن جاؤ گے، لوگ تمہیں چاہنے لگیں گے۔ کب؟ جبکہ تم ان کا کھاؤ مت، ان کا لو مت، ان سے پوچھو مت، تو لوگوں کو نہیں پوچھنا اچھا لگتا ہے، مانگو تو برا لگتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس کا الٹا ہے، اللہ کو پوچھو تو اچھا لگتا ہے، اور جو بندہ جتنا مانگتا ہے اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کے شروع میں اللہ سے مانگتے تھے، ہر کام کے آخر میں بھی اللہ سے مانگتے تھے، حتیٰ کہ استنجا کو جانا تھا اللہ سے مانگ کر جاتے تھے، پوچھ کر اللہ سے مانگتے تھے، اور واپس آتے تو اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ یہ شکریہ ادا کرنا بھی مانگنا ہی ہوتا ہے، یاد رکھیے۔
کسی کا شکریہ ادا کرنا اصل میں یہ بھی سوال کرنے کا دوسرا طریقہ. حاجی صاحب واہ ماشاءاللہ آپ کیسے آدمی ہیں, اللہ آپ کو ایسا دیا ویسا دیا. یہ جو تعریف کر رہے ہیں نا, اس کا اصل مقصد یہ ہے آپ خوش ہو کر مجھے بھی کب تو یاد کر لو, ہمیں بھی کچھ دے دو. بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس لوگ جاتے تھے, نوابوں کے پاس, امیروں کے پاس لوگ آتے تھے اور بادشاہوں کی تعریفوں میں کلامیں ملاتے, زمین آسمان ایک کرتے تھے. آپ ایسے, آپ کا خاندان ایسا, آپ کے ابا ایسے, آپ کے دادا ایسے, آپ کا گھوڑا ایسا, آپ کا گدھا ایسا. لوگ تعریفیں کرتے تھے تاکہ وہ خوش ہو جائے تو مجھے کچھ دے. تو کسی کی تعریف کرنا بھی سوال کرنا ہی ہوتا ہے, یہ اچھی طرح یاد رکھیے آپ. اسی لیے اللہ نے فرمایا تعریف میری کرو, کیونکہ تعریف کرنا بھی دعا ہے. الحمدللہ رب العالمین, تعریف کرتے ہیں اللہ تمام تعریفیں تیری ہیں. تو اصل میں ہم مانگنا چاہتے ہیں تیری تعریف کر کر کے کچھ ہمیں بھی دے دے. بہت کچھ دیا ہے اور دے. الرحمن الرحیم, آپ بہت رحم کرتے ہیں, بہت معاف کرنے والے ہیں. مالک یوم الدین, آپ بہت بڑے مالک ہیں, قیامت کے دن کے مالک. یہ تمام تعریفیں کرنے کا مطلب یہ ہے آگے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں دے دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم, اپنے رب سے مانگو. دنیا والے مانگنا پسند نہیں کرتے اور اللہ مانگنا بہت پسند کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مانگتے, ہمیشہ ہر کام کے شروع میں اور آخر میں اللہ کی تعریف کرتے تھے, مانگتے تھے. مانگنے کا طریقہ کیا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند ہے, اس کے شرائط, اس کے طریقے, انداز بتایا کہ مجھ سے مانگو تو کیسے مانگو. پہلی شرط ہے ادعوا ربکم تضرعا, تذلل, عاجزی, انکساری, تواضع کے ساتھ مانگو. مانگنے والے کی طرح مانگو. لوگ دعائیں آج کل جو کرتے ہیں نا, دعا کرتے نہیں, دعا پڑھتے ہیں. لوگ دعائیں پڑھتے ہیں, بعض لوگ تو حد کرتے ہیں, باقاعدہ دعا کے پرچے چھاپتے ہیں. اب اس میں دیکھ دیکھ کر لوگ پڑھتے ہیں اللہ ہم کو یہ دے, اللہ ہم کو. آپ کو پیٹ میں درد ہے, ڈاکٹر صاحب کے پاس جانے کے لیے چٹھی لکھ کے جاؤ گے, ڈاکٹر صاحب کو کیا کیا بولنا, ڈاکٹر صاحب برائے مہربانی مجھے اپنے پیٹ میں فلاں جگہ پر فلاں تکلیف ہے, آپ رحم کر کے مجھے بولو گے. ڈاکٹر صاحب تکلیف ہے یار, نیند نہیں آتی, بڑی پریشانی. آپ جو بولو گے نا وہ کیا بناوٹ کے ساتھ الفاظ یاد کر کے جا کے بولو گے, یا جو کیفیت ہے اسے باہر رکھو گے, اسے رٹ رٹا کے الفاظ یاد کر کے مضمون یاد کر کے آپ جا کے بولتے ہو اس کے سامنے. اپنی حاجت رکھنا ہے تو درد دل کے ساتھ رکھو, جو کیفیت ہے اس کیفیت کے ساتھ رکھو. رٹے رٹائے طوطے کی طرح الفاظ رٹ لیے, آپ شروع سے اللہ سے مانگتے ہیں. پہلے کیا کہا تھا, سن اللہ مجھے ایمان دے, اللہ مجھے یاد کرو, بھول گیا, پھر جا کے دیکھ کے آتے ہیں, پھر آپ نئے سے پھر دعا کر رہے ہیں. یہ بھی کوئی مانگنے کی چیز ہے. یہ پڑھتے ہیں دعائیں, دعائیں پڑھی نہیں جاتی, دعائیں مانگی جاتی ہیں. یہ جو مانگنے والے آتے ہیں نا, بھکاری جسے ہم کہتے ہیں, مانگنے والے کسی کتاب میں پڑھ کے نہیں آتے کیا بول کے مانگنا بول کے. وہ کوئی کتاب پڑھ کے آتے ہیں, کوئی باقاعدہ اردو کا کوئی لٹریچر یا مانگنے والوں کی کوئی ہسٹری, وہ کون کون کیا کیا جملے بول کے مانگتے تھے. نہیں, جس بندے کو جیسی حاجت ہوگی وہ اپنا انداز, اپنا حلیہ بنا بنا کے اپنی طرح سے بولتے. تو حقیقت میں مانگنے والا. اب آپ کو اللہ سے جو دعا کرنے والے رٹے رٹائے ملتے تھے, بندوں سے بھی رٹے رٹائے بھکاری مانگنے والے ملتے ہوئے, ٹیپ ریکارڈ ڈال کے چھوڑ دیتے. وہ مانگنے والے نہیں ہیں, یاد رکھیے, مانگنے والے نہیں ہیں. وہ کمرشیل اور کیا ہے, وہ پروفیشنل, وہ اپنے باقاعدہ کام, ان کا دھندا ہے. دھندا انہوں نے بتا دیا مانگنے کی. گھونٹ کو نلاتا جی, ٹیپ ریکارڈ چلاتے, محلے محلے جا رہے, سن سن کے لا کے دیو جی. وہ باقاعدہ بزنس مین ہے, وہ کاروباری مین ہے, تجارت والے ہیں کہ اس پہ اتنا انویسٹ کیا ہے کہ باقاعدہ سسٹم, مائک, بیٹری. ارے اللہ
اللہ کے بندے اگر تجھے اتنی ہی ضرورت تھی، احتیاج تیری تھی تو اسے بیچ کے کچھ کھا لیتا، کپڑے خرید لیتا، اتنا انویسٹ کیا تو ایسا ہزاروں لاکھوں رکھ لیتے، بہرحال ان کا ہمیں ضرورت نہیں۔ اصل جو مانگنے والے بندے ہوتے نا، یہ جب کسی کو بھوک لگی ہو، حقیقت میں کوئی حاجت ہو، اس کا جو انداز ہوتا ہے نا، کوئی الفاظ کا آپ اسے نہ جماؤ ہوگا، نہ قافیہ بندی ہوگی، نہ الفاظ بنے بنائے ہوں گے، صاحب اللہ کے واسطے مہربانی، جو اس کے من میں آئے گا بولتا چلا جائے گا، صاحب اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے مدد۔ اب وہ جو مانگے گا میرا بچہ بیمار ہے، کچھ ہیلپ کر دو بھائی، آپریشن میں تھیٹر میں ہے، اتنے لے جانا ہے، اب آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، قدموں میں گر بھی جاتا ہے، چہرہ ایسا بناتا ہے، کپڑوں کی سدھ نہیں رہتی، وہ کس کے سامنے ہوں، کون ہنس رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اسے تو مانگنے سے مطلب ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے مانگنے والا، جو کسی کی پرواہ کیے بغیر، الفاظ کی پرواہ کیے بغیر، جو اس کی کیفیات ہوتی ہیں، ان کیفیات کو لوگوں کے سامنے دل کھول کے رکھ دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے نہیں دینے والا بندہ بھی مجبور ہو کر دے دے گا، یار اتنا ہو رہا ہے، اتنا پریشان بندہ۔ اب یہی مانگنے والا باہر بیٹھے اور لوگوں سے دیکھو جاؤ بھائی، جاتے والے دیکھو جاؤ جی، اب یوں مانگنے لگے، رٹے رٹائے الفاظ، بھائیوں بزرگوں دوستوں آپ کو دینا چاہیے، یوں مانگے، کون دے گا؟ کوئی دے گا؟ ہم بھی اللہ سے جو دعائیں کرتے ہیں آج کل، بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کاروبار میں ترقی دے، بزنس میں ترقی دے، گھر میں برکت دے۔ یہ آپ پڑھ رہے ہو، کوئی اپلیکیشن فارم ڈال رہا ہے اللہ کے یہاں، یہ میرے مطالبے ہیں، یہ میرا ڈیمانڈ ہے، آپ کو پورا کرنا چاہیے۔ بعد میں بولتے میری دعا آج قبول نہیں ہو رہی۔ آپ کر کب رہے دعا؟ آپ نے دعا کب کیا؟ تھوڑا یاد تو کیجیے۔ میری دعا آج قبول نہیں ہو رہی حضرت، آپ نے دعا کیا ہی نہیں۔ دعا اگر کرتے رب قبول نہ کرتا، ایسا امپاسبل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگ پوری کر کے رہوں گا۔ اور اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتے، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ تو پھر فرق یہ ہے کہ تم نے دعا آج تک کیا ہی نہیں۔ دعا کیا تھی کہ تم اللہ کے سامنے ذلیل ہو کر مانگتے، تضرع۔ اب یہ تضرع الفاظ میں عاجزی ہونا چاہیے، پہلی بات۔ دعا کرتے وقت اس میں کوئی گھمنڈ کا الفاظ نہیں ہونا چاہیے، شرائط کے ساتھ، کنڈیشنز کے ساتھ۔ ایک اللہ مجھے یہ ہونا، ایسا رہا تو دے، ایسا رہا تو رکھو، کنڈیشنز کے ساتھ۔ الفاظ گھمنڈانہ الفاظ نہ ہو، متکبرانہ الفاظ نہ ہو۔ عاجز اللہ، میں محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں، مجھے تیری نعمتوں کی دنیا میں بھی ضرورت ہے، آخرت میں بھی ضرورت ہے، دنیا میں بھی نواز، آخرت میں بھی نواز، اے اللہ مجھے کسی کے سامنے ذلیل مت کر۔ یہ دل کے الفاظ ایسے لے، الفاظ میں عاجزی نظر آئے، تواضع الفاظ میں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، بندے کے مانگتے وقت ہیئت میں عاجزی ہونا چاہیے، مانگنے کے انداز میں عاجزی ہونا چاہیے۔ انداز، الفاظ میں عاجزی، انداز میں عاجزی۔ چہرے پر ٹیکا لگا، اللہ دیکھ میرے یہ ضرورت نہیں، تو دینا رہا تو دے، میں تو کس کے لیے تو لے لیتا ہوں، کسی اور سے مانگ لوں گا۔ اب آپ اتنا گھمنڈ سے بیٹھے ہو، یار تھوڑا عاجزی، اگر آپ نیچے نہیں بیٹھ سکتے تھوڑا آگے ہو جاؤ، جھک جاؤ، بھکاری کا انداز اختیار کرو۔ نیچے بیٹھے ہو، آلتی پالتی مار کے مت بیٹھو، دعا کا وقت ہے، دو زانوں بیٹھو، بھکاری غلام کی طرح بیٹھو، سمٹ کر بیٹھو۔ یہ انداز بتائے کہ تم مانگ رہے ہو، تمہارا انداز ظاہر ہے۔ باہر کوئی آدمی صوفے سیٹ پہ آ کے بیٹھے اور بھکاری مانگنے لگے، دیتے جاؤ کہ محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں، صوفے کی کرسی ڈال کے بیٹھا ہے، ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، مست بیٹھ کے مانگتا ہے، وہ راستے میں بچھ جاتے ہیں۔ ان کا انداز بتاتا ہے کہ بھکاری ہیں، وہ بچھ گئے، سو گئے، لڑ گئے، کیچڑ میں پڑ گئے، کوئی فرق نہیں۔ یہ انداز ہونا چاہیے۔ اللہ کے دربار میں بیٹھے ہیں تو بیٹھنا بتائے کہ ہم مانگنے والے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں۔ الفاظ میں تضرع، انداز میں تضرع، اس کے بعد ہماری ہیئت میں تضرع۔
ہیئت، کیفیت، گڑ گڑانا، چہرہ بنانا، رونی صورت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا میں رو کر مانگا کرو. اگر رونا نہیں آ رہا تو کم سے کم چہرہ ہی رونے کا بنا دو. اس انداز میں مانگو، اس کیفیت میں مانگو، مانگنے والوں کے انداز میں مانگو. بہت ساری دعائیں کرنے والوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ دعا کرتے نہیں ہیں، اپلیکیشن فل کر کے چلے جاتے ہیں، مطالبے ڈیمانڈ رکھ کے چلے جاتے ہیں کہ کرنا رہا تو کر، نہیں تو نہیں. بعد میں کہتے پھرتے اللہ نے پورا نہیں کیا. تم مانگو. تو اللہ نے فرمایا تضرع کے ساتھ، تذلل کے ساتھ، ذلیل ہو کر مجھ سے مانگا کرو. وہ خفیہ، اور دوسری شرط اور دوسری صفت یہ ہونی چاہیے چپ کے مانگا کرو، آہستہ آہستہ. دعا اور عبادت دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو پوشیدہ دعا، پوشیدہ عبادت بہت پسند ہے. صرف وہ عبادتیں اور وہ دعائیں اور وہ ذکر جسے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اعلان آواز کے ساتھ کرنے کے لیے کہا، اس کے علاوہ باقی تمام دعائیں اور عبادتیں اور ذکر خفیہ ہونا چاہیے، پوشیدہ ہونا چاہیے، کہ ہم اپنے اللہ سے جو مانگ رہے ہیں وہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان سسپینس ہے، راز ہے. میں کیا مانگ رہا ہوں میرا اللہ جانتا ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ایک مرتبہ سوال کیا، ربنا قریب فنناجیہ ام بعید فننادیہ، کہ ہمارا رب قریب ہے تاکہ ہم اس سے مناجات کریں، سرگوشیاں کریں، یا ہمارا رب دور ہے کہ ہم اسے آواز دے کر پکاریں، یا اللہ اے رحمان، چیخ چیخ کر پکاریں. دور ہے تو پکاریں گے، قریب ہے تو سرگوشی کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ. آپ کہہ دیجئے میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں قریب ہوں یا دور، میں تو تمہارے قریب ہوں. جب قریب ہوں تو قریب والے کو چیخ چیخ کر پکارو گے یا چپکے چپکے بلاؤ گے؟ صرف اشارہ دیکھ لے گا، آہستہ بات کرو. بازو بیٹھا ہوا آدمی یہ حضرت سنو جی چیخا مار کے پکار رہے ہو، وہ دور والے کو پکارا جاتا ہے. تو دعاؤں میں کوئی بندہ دعا کرے اللہ، اب آپ چیخ چیخ کے مانگ رہے ہو، آپ کا انفرادی اور نجی مسئلہ ہے، تو آپ اللہ سے سرگوشی کرو، راز میں چپکے مانگ لیا کرو، ایسی چپکے کہ کبھی کبھار تمہارے ہونٹ بھی ہلنے کی ضرورت نہیں، دل سے بھی دعا ہو جاتی ہے. صرف دل میں ہے، صرف دل میں بندہ کوئی غلط کام ہو گیا وہ دل میں شرمندہ ہو اور دل میں روئے، کہے نہیں کرنا چاہیے تھا، توبہ ہو گئی. کوئی ضرورت تھی بندوں کے سامنے، کوئی ایسا موقع آ گیا جہاں آپ مجمع کے سامنے ذلیل ہونے کا ایسا لگ رہا ہے، دل میں کہو اللہ بچا لے، لاج رکھ لیں. اب وہاں باقاعدہ وضو بنا کے، مصلی بچھا کے، مجمع میں بیٹھ کے، ہاتھ اٹھا کے، درود پڑھ کے دعا کرنے کا موقع نہیں ہے. 1-2 سیکنڈ کا مسئلہ، اے اللہ لاج رکھ لے، ایک جملہ تمہاری دعا ہو جائے گی اور دل سے نکلے. چپکے بندہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی شراب پیتا ہوا جا رہا تھا، ہاتھ میں بوتل بھی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ لیا، بڑے سخت تھے، اس بندے کی بھی نگاہ پڑ گئی تو اس نے فوراً چپکے دعا کرنا شروع کر دیا، اللہ آج عمر کے کوڑے سے بچا لے، زندگی بھر شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اب وہ کوئی مصلی نہیں بچھایا، نماز نہیں پڑھا، بس ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریب آئے، پوچھا کیا ہے؟ کہا دودھ پی رہا ہوں. دودھ ہے، اس کو اٹھا کے ڈالا تو دودھ نکل رہا تھا، شراب تھی. اللہ تعالیٰ نے شراب کو دودھ میں بدل دیا. دعا. اللہ نے فرمایا یہ دعا اصل جو ہوگی، آہستہ جو ہوگی نا، یہی اصل دعا ہے. اور وقت ضرورت کبھی کبھار جب سب لوگ جمع ہوئے ہیں، سب کا ایک ہی مقصد، سب ایک ہی چیز مانگنا چاہتے ہیں، ایسے موقع پر اچھا ہے کہ انفرادی مانگنے کے بجائے
اجتماعی طور پر کوئی ایک بندہ اللہ کا کوئی مانگے اور ہم سب آمین بولیں گے، وہ بھی آمین بھی دعا ہی ہے. تو ایسے کسی ہنگامی صورت میں، کسی ایمرجنسی میں سب کا ایک مقصد اگر ہے، ایسے موقع پر کوئی ایک بندہ دعا کرے، سب آمین کہیں، ایسا کبھی کبھار ہوتا، یہ جائز ہے. اس کے علاوہ ہر بندے کی اپنی پرسنل پریشانیاں، نجی ضرورتیں، کسی کو گاڑی چاہیے، کسی کو نوکری چاہیے، کسی کو شادی چاہیے، کسی کو اولاد چاہیے، الگ الگ ضروریات والے بندے نماز میں آئے ہیں. اب امام صاحب سب کے لیے دعا ایک ہی ہول سیل مارتے ہیں، ہر نماز کے بعد ہول سیل دعا، سب آمین آمین. اب عجیب بات یہ، امام صاحب کیا مانگ رہے ہیں کسی کو معلوم نہیں، عربی میں مانگ رہے ہیں. اب آپ کو چاہیے نوکری، آپ کو چاہیے شادی، آپ کو چاہیے سیٹ، آپ کو چاہیے اعلیٰ تعلیم، آپ کو چاہیے اچھی زندگی، آپ کو چاہیے گھر میں سکون، آپ کو چاہیے بیوی کی محبت، آپ کو چاہیے اولاد کی فرما برداری، مگر یہاں کچھ اور مانگا جا رہا ہے. اور سے دعا دو چار الفاظ میں کچھ مانگ رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں کہ کیا مانگا جا رہا ہے. نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، مگر کوئی بھی بندہ فرض نماز پڑھنے کے بعد اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھتا ہی نہیں. امام نے جو دعا کر لیا سب اس پر مطمئن ہو کر چلے جاتے ہیں. اور اکثر امام بھی ایسے جن کو دعا کا مطلب بھی نہیں آتا، معلوم نہیں، صرف رٹے رٹائے دعائیں کچھ الفاظ یاد کر لیے، وہ دعا کرتے سب آمین 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 بول کے خوش ہو کے چلے جاتے ہیں. دعا کے بعد قبولیت، نماز کے بعد قبولیت دعا کا وقت تھا. کیا ہی اچھا تھا، ہر بندہ اپنی اپنی ضرورت اللہ سے مانگتا. اب اپنی اپنی ضرورت مانگنا ہو تو انفرادی، اور انفرادی جو دعا ہوگی وہ آہستہ ہوگی، آہستہ، سب اپنا اپنا مانگو گے. آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کیا چاہیے، وہ اللہ سے مانگ لو. لیکن ایسا نہیں ہوتا. مسجدوں میں ہول سیل دعائیں، ہر نماز کے بعد ہول سیل دعا. آپ کو کیا چاہیے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، اور آپ بھی مانگتے نہیں، خوش ہو گئے حضرت مانگ لیے. اور آپ کو جو چاہیے وہ ہم نے نہیں مانگا، اور ہم نے جو مانگا ہے وہ آپ کی ضرورت نہیں تھی، اور آپ سمجھ بھی نہیں رہے ہو. خود مانگنے والا بھی نہیں سمجھتا. بہت سارے امام نہیں جانتے کہ کون سی دعا کا کیا مطلب ہے. نکاح کے موقع پر ایک صاحب آیت پڑھنے لگے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اب لوگوں کو مطلب معلوم نہیں، خاموش بیٹھ کے سنتے جا رہے ہیں. اگر مطلب صحیح معلوم ہو جاتا، جھگڑا ہو جاتا، امام صاحب کو خوب مارتے لوگ پکڑ کے. کیا پڑھیں گے آپ؟ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تم کو جو عورتیں اچھی لگیں ان میں سے 2 3 4 سے نکاح کرو. لڑکی والے سنیں گے، برداشت کریں گے، سب آمین. کیا مانگ رہے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، اور خوش ہو کے آمین کہنا. ایک صاحب امام صاحب دعا کر رہے ہیں، میں نے خود سنا، میت کا جنازہ تھا سامنے، دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو جہنم کا پروانہ دے، آمین. جہنم کا پروانہ دے، آمین، مطلب جہنم کی سرٹیفکیٹ. ایسے الفاظ اردو میں کیا بول رہے وہ معلوم نہیں ہوتا، عربی کا کیا خاک معلوم ہوگا. آپ لوگ آمین آمین آمین، وہ کہاں سانس رکی تو بھی آمین، معلوم ہی نہیں. دعا آپ کا نجی پرسنل معاملہ اللہ سے سال کرانا چاہتے ہو، حل کرانا چاہتے ہو، تو درمیان میں کوئی دوسرا کیا مانگے گا. آپ کی اپنی ضرورت، آپ کا پیٹ کا درد آپ جو بتاؤ گے دوسرا نہیں بتا سکتا. تو وہ آپ کو اپنا انفرادی کرنا چاہیے. آج جو مسجدوں میں امام، ہم بھی اس میں شامل ہیں، کہ جو اجتماعی دعائیں کرتے ہیں نا، یہ سراسر بدعت ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے. کر رہے ہیں مجبوراً. اب لوگ بعض مرتبہ کہتے ہیں دعا بند کروا لیں، ذرا دیر کے بعد نماز بھی بند کرا. کہیں امام صاحب نے دعا بند کرائی، جہری دعا نہیں ہے، سری کرو. دیکھو کوئی نیا نیا طریقہ، نئے نئے بولے آ رہے، دعا بند ہوئی چند دن کے بعد نماز ہی بند کرا، پھر مسجدات بند کرا. کیا سمجھیں گے لوگ کہ بھئی جو صحیح دعا بند نہیں، طریقہ جو غلط تھا غلط بند کر کے صحیح چلا ہے کہ سری دعا کرو، سری آہستہ مانگو. تو
تمہاری پرسنل ضرورت اللہ کے سامنے. اللہ کا فرمان ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، آہستہ مانگو. اور بڑی پریشانی یہ کہ ہم نماز کے بعد باقاعدہ مائک کے سامنے رکھ کر تجوید کے ساتھ جو دعا چیختے ہیں، جو پڑھتے ہیں، مسبوق جو بندے ہوں گے نا، جن کی رکعتیں چھوٹی ہوں گی، آپ بھی کبھی اس میں شامل ہوئے ہوں گے، ہمیں اس کا اندازہ تب پتا چلا جب ہماری رکعتیں چھوٹی تھیں. قرات پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کی آواز میں گڑبڑ، ربنا آتنا الحمدللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی یہ ڈسٹربنس جو ہوتا ہے امام صاحب کی دعا. مسبوق لوگوں کو نماز پڑھنے دو تو تم آہستہ کر لو نا اپنا عمل. یہ کوئی اجتماعی عمل نہیں تھا، انفرادی کر لو، آہستہ آہستہ دعا کر لو، لوگوں کی نماز میں خلل نہ ڈالو. مگر ہوتا ایسا نہیں، لوگ زبردستی کراتے ہیں کہ نہیں اجتماعی دعا ہوگی. تو نماز کے بعد جو دعا ہے اللہ کا حکم خفیہ آہستہ کرو. ہاں وقت ضرورت ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، سال میں ایک بار. بارش نہیں ہو رہی ہے، سب لوگ چاہتے ہیں حضرت بارش کے لیے دعا کرو، چلو آپ اجتماع کر لیتے ہیں، سب آمین آمین کہہ رہے ہیں، تب چلے گا. سب کا ایک مقصد جب ہے تب. آگے اللہ فرماتے ہیں انہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ سے تذلل کے ساتھ اور چھپکے چھپکے دعا کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتے. حد سے گزر جانے کا کیا معنی؟ اس کی بھی لمبی تفصیل. دعا میں حد سے مت گزرو. اللہ کا حکم ایک تیسرا حکم، پہلا حکم تھا عاجزی سے مانگو، دوسرا حکم چھپکے چھپکے مانگو، اور حد سے آگے گزرو مت دعا میں. اس کی تفصیل ہے. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اپنے رب کو پکارو خوف اور امید کے ساتھ. یہ دعا کے آداب اللہ نے بتائے ہیں. آدھا تو ہوا، وقت مکمل ہو چکا ہے. انشاءاللہ آگے کا جملہ اگلا جمعہ اگر زندگی باقی رہے عرض کر لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، پوری امت کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق اپنے ایمان اور اعمال کو درست کرنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان